بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں اس وقت لاہور کے ایک میگا پروجیکٹ لاہور اسکائی کی سائٹ کے اوپر موجود ہوں اور یہاں پہ ایک 25 منزلہ بلڈنگ بننے جا رہی ہے، جس کے ہم بات کریں تو 3 اس کے اندر بیسمنٹس ہیں، اور بیسمنٹ کے ایریا کی اگر بات کریں تو ایک بیسمنٹ جو ہے وہ 20 کنال کی ہوگی، یعنی کہ 20 کنال کی 3 بیسمنٹس بننی ہیں، اور اس کے بعد جو اوپر 22 فلور اور بننے ہیں۔ ٹوٹل یہ 25 فلور جو ہے نا اس پروجیکٹ میں بننے ہیں۔ ایک یہ ہائی رائز کا میگا پروجیکٹ ہے، اور بیسیکلی اس کے اندر ہم کوئی مارکیٹنگ نہیں کرنے جا رہے، ٹیکنیکل کچھ چیزیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اور ہمارے ویورز کے لیے لینڈ گرو کے جو فالوورز ہیں ان کے لیے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہونے والی ہیں کہ اس طرح کا جب ایک میگا پروجیکٹ بنتا ہے جس کے اندر اس طرح کی بیسمنٹس انوالو ہوتی ہیں تو کون کون سی ٹیکنیکل چیزیں اس میں دیکھنی چاہیے، دیکھنی ہوتی ہیں، اور کتنی بڑی کاسٹ جو ہے نا ان چیزوں کے اوپر لگ جاتی ہے جو بظاہر کہیں سامنے ایک انویسٹر کو، ایک اینڈ یوزر کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس بلڈنگ کی کوالٹی کو انشور کرتی ہیں، اور جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہائی رائز کی جو بلڈنگ ہے وہ 99 سال تک اس کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بالکل جیسے کھڑی ہے ویسے کھڑی رہنی چاہیے۔ وہ تبھی پاسبل ہوتا ہے جب آپ اس کو سٹینڈرڈز کے مطابق بناتے ہیں۔ تو چلیں میں اب آپ کو باری باری ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ہماری پچھلے 1 سال میں کیا پروگرس رہی ہے، کیا کیا ایشوز آئے ہیں، کس طرح ان کو ٹیکل کیا گیا، اور کیا ہم نے اس کو جو ہے نا اس کے اوپر ایفرٹس ڈال رہے ہیں، کتنی کاسٹ ہماری لگ رہی ہے، اور دن رات یہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ تو میں اب آپ کو سارا سائٹس جو ہے نا، آواز آپ کو آتی رہے گی، میں ساری چیزیں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں۔ یہ جو سامنے والی سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیروز پور روڈ ہے، اور ہم اس وقت روڈ لیول سے تقریباً 12 سے 13 فیٹ جو ہے نا وہ نیچے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سامنے جو بل بورڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کی اس سائڈ کے اوپر فیروز پور روڈ ہے، اور یہ ساری جو ڈگنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تقریباً ٹوٹل ایریا جو بنتا ہے یہ 20 کنال کا بنتا ہے، اور یہاں پہ یہ ڈگنگ کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں یہ جو ڈیپتھ آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ تقریباً 10 فیٹ 12 فیٹ اور نیچے چلے جاتے ہیں، ٹوٹل ملا کے یہ 25 فیٹ جو ہے نا ڈگنگ ہو چکی ہے۔ اچھا، بیسیکلی اب اس پروجیکٹ میں ہوا کیا ہے یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اب وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی، لیکن جب ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی۔ جب اس طرح کا ایک میگا پروجیکٹ ہوتا ہے جس کے اندر 3 بیسمنٹس بننی ہیں، 3 بیسمنٹس کا مطلب ہے کہ تقریباً 10-11 فیٹ کا ایک فلور بنتا ہے، تو 33 فیٹ تو بیسمنٹس نے لے جانی ہے۔ تو جب 33 فیٹ بیسمنٹ نے لے کے جانی ہے تو ہمیں نیچے زمین میں تقریباً 45 فیٹ نیچے تک جانا ہے، اور جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بیڈ وغیرہ بنانا ہے، بیڈ کی تیاری کے لیے 4-5 فٹ آپ کو چاہیے، اور پھر جو بیڈ بنے گا پوری بیسمنٹ کا وہ تقریباً 6 سے 7 فٹ اس کی جو ہے نا موٹائی آپ کہہ لیں، جس کے اندر پورا سٹیل ہی سٹیل ہوگا 6-7 فٹ۔ یہ پوری جو آپ کو 20 کنال کی بیسمنٹ نظر آ رہی ہے، اس کا جب بیڈ بنے گا وہ 6-7 فٹ پورا سٹیل ہوگا، اس کے اندر سارا کنکریٹ ہی کنکریٹ ہوگا، اور وہاں سے پیلرز نکالے جائیں گے، اور اس کے اوپر 3 بیسمنٹس آئیں گی، اور اس گراؤنڈ لیول تک آتے آتے 3 بیسمنٹس کمپلیٹ ہو جائیں گی، یعنی کہ ہم نے گراؤنڈ لیول سے نیچے تقریباً 45 فیٹ جانا ہے۔ جب آپ اتنے نیچے تک جاتے ہو تو آپ کو 2-3 قسم کے بڑے جو چیلنجز ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ کو جو شورنگ پائلز ہیں آپ کو وہ بنانی پڑتی ہیں۔ شورنگ پائلز کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بلڈنگ کے چاروں طرف جو ہے کنکریٹ کے آپ کو پیلرز ڈالنے پڑتے ہیں، ان کی ڈگنگ کر کے پیلرز ڈالنے پڑتے ہیں، تاکہ جب اتنا بڑا سٹرکچر بنے گا، ریٹیننگ والز وغیرہ بنے گی، تو سائیڈ سے جو مڈ کا پریشر ہے، مٹی کا جو دباؤ ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ کو ریٹیننگ وال نظر آ رہی ہے اس کے نیچے بیسیکلی شورنگ پائلز ہیں، اور پوری بلڈنگ کے چاروں طرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا جو چاروں طرف ہے یہ تقریباً 400 کے قریب شورنگ پائلز جو ہیں وہ یہاں پہ انسٹال کیے گئے ہیں۔ بہت ہی ہیکٹک اور ایک کاسٹلی جو ہے نا یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، اور جب یہ ایک جو شورنگ پائل کرنے کے بعد پھر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر یہ ریٹیننگ وال بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ریٹیننگ وال بنانے کے بعد یہ آپ یلو کلر کے جو پائپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ سٹڈ جو ہیں یہ لگائے جاتے ہیں۔ یہ اسی طرح ابھی زون اے اور بی کے اندر یہ انسٹال ہو گئے ہیں، یہ باقی زونز میں ابھی انسٹال ہونے ہیں۔
اور یہ تب تک رہیں گے جب تک ہماری بیسمنٹ سے نیچے سے تیار ہوتی ہوئی اس لیول تک نہیں آ جاتی. جب وہ آ جائیں گی پھر ان کو ریموو کر دیا جاتا ہے. اب اگر ہم کاسٹ کی بات کریں تو ایک جو پائل ہے تقریباً اس پہ 4 لاکھ کے قریب خالی پائل کا خرچہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر یہ ساری ریٹیننگ والز پھر بنائی جاتی ہیں, پھر یہ جو سٹڈز ہیں یہ لگائے جاتے ہیں. تو ایک پائل جو ہے وہ تقریباً اپروکسیمیٹ جو ایک رفلی میں بتا دیتا ہوں کہ وہ 10 لاکھ کو تقریباً ٹچ کر جاتی ہیں. اور اس پروجیکٹ کے اندر ہماری 400 شورنگ پائلز ہیں. تو آپ 10 لاکھ کو ملٹی پلائی کر لیں تو یہ تقریباً 40 کروڑ کے قریب چلی جاتی ہے. اب یہ 40 کروڑ کا ایکسپینس وہ ہے جو باہر سے کبھی کسی کو نظر ہی نہیں آنا, کیونکہ ان کو نظر آنا کہ اوپر کیا کنسٹرکشن ہوئی ہے, پیسہ تو لگ ہی نہیں رہا. اب یعنی کہ ہم یہ بات کریں کہ اب تک ہمارے اس پروجیکٹ میں صرف شورنگ کے نام پہ, شورنگ پائلز کے نام پہ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ لگ چکا ہے. لیکن کلائنٹ کو لگتا ہے, انویسٹر کو لگتا ہے کہ شاید سائٹ کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. اچھا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سائٹ کے اوپر لائیو جو ہے نا CCTV جو سٹریمنگ ہے وہ چل رہی ہے. وہ جو آپ کو سامنے پول نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے. جب وہ کیمرہ اوپر سے فوکس کرتا ہے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے نیچے کچھ بھی نہیں ہو رہا اور یہ اسٹیٹک ہے سارا کچھ. لیکن جب آپ نیچے آن گراؤنڈ آتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کیا چل رہا ہے. اچھا, یہ میں نے آپ کو بتا دیا پائلز کے حوالے سے. دوسری جو مین چیز ہے وہ ہے ڈی واٹرنگ. ڈی واٹرنگ یہ ہوتی ہے کہ زمین کے نیچے جو پانی کا لیول ہے آپ کو اس کو ریڈیوس کرنا پڑتا ہے. اب اس وقت اگر ہم بات کریں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے یہ پمپ یہاں پہ انسٹال ہوئے ہیں, یہ پوری سیریز لگی ہوئی ہے. اور یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں, یہ سارے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پائپس لگے ہوئے ہیں, یہ پمپس لگے ہوئے ہیں سارے. یہ تقریباً 35 کے قریب پمپس ہیں جو 24 گھنٹے یہاں پہ چل رہے ہیں اور جو زمین سے پانی نکال رہے ہیں. زمین میں جو پانی کا لیول ہے اس کو نیچے سے نیچے لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنا جو ایک ریکوائرڈ لیول ہے جو اکارڈنگ ٹو دا سٹینڈرڈز ہیں اس کو ہم اچیو کریں گے. تو اس کے بعد یہاں پہ جو رافٹنگ ہے, بیڈ وغیرہ ہے, وہ ہم بنا سکتے ہیں. اس لیول تک پھر ہم ڈگنگ کر سکتے ہیں. یہ آپ, میرا خیال ہے پہلی دفعہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے ڈی واٹرنگ کا فینومینا کس طرح ہوتا ہے. یہ سارے تقریباً 35 پمپ ہیں, 24 گھنٹے چل رہے ہیں. اب یہاں پہ ہم نے جو ہے نا 150 کلو واٹ کا سولر جو سسٹم ہے وہ انسٹال کیا ہوا ہے بیک سائڈ کے اوپر. دن کے اندر یہ ساری الیکٹریسٹی اسے جنریٹ ہو رہی ہے, اسے چل رہے ہیں. اور رات کو جو ہے نا 3 بڑے ہیوی جنریٹر ہیں وہ ہم نے انسٹال کیے ہوئے ہیں تاکہ کسی وقت بھی جو ڈی واٹرنگ کا جو پروسیجر ہے وہ رکے نا. تو اس وقت ہم نے 4 سے 5 فٹ جو ہے وہ ڈی واٹرنگ کا جو ہے وہ جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو کر لیا ہے. ابھی مزید ہم نے کچھ فٹ نیچے لے کے جانا ہے اور جیسے ہی تقریباً اگلے 1.5 سے 2 ماہ میں یہ اچیو ہو جائے گا تو ہم انشاءاللہ پھر یہاں پہ پراپر پوری ڈگنگ کر کے اور ہم یہاں پہ بیڈز وغیرہ بنانے, رافٹنگ وغیرہ سٹارٹ ہو جائے گی. اور 2025 کے اینڈ تک انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم گراؤنڈ لیول تک آ جائیں. یعنی کہ اپنی جو 20 کنال کی, یہ دیکھ لیں آپ کتنی بڑی بیسمنٹ بنے گی. 20 کنال کی 3 بیسمنٹس ہم پوری کر لیں. اور یہی سب سے زیادہ ٹائم کنزیومنگ بھی ہے اور کاسٹلی بھی ہے اور ایک ہیکٹک پروسیجر ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈگنگ وغیرہ کا ایسا سین ہے کہ اگر تھوڑی بہت بھی بارش آ جاتی ہے, پانی کھڑا ہو جاتا ہے, اس کو اگین ریموو کرنا پڑتا ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہرڈلز وغیرہ آتی ہیں پروجیکٹ میں. لیکن جیسے ہی انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک ہماری بیسمنٹس کمپلیٹ ہو جائیں گی, ہم گراؤنڈ لیول تک آ جائیں گے, تو یہ پروجیکٹ جو ہے نا انشاءاللہ 120 نہیں 200 کی سپیڈ پہ انشاءاللہ یہ آ چکا ہوگا. اور جو ہماری ایک اپنے کلائنٹس کے ساتھ جو ایک ٹائم لائن ہم نے ڈیسائیڈ کی تھی, انشاءاللہ ہماری 100% کوشش ہوگی کہ ہم جو ہے نا اس کو اچیو کر لیں. اچھا, ایک اور چیز, اب جو ہمارے انویسٹرز جو ہیں اس پروجیکٹ کے اندر کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ان کی سیٹسفیکشن کے لیے ایک اور چیز میں ایڈ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جنہوں نے اب تک کر لیا انویسٹمنٹ, ان کو اس پروجیکٹ میں کوئی ایسکیلیشن چارجز نہیں پڑنے. یعنی کہ کسی نے 6 مہینے پہلے, کسی نے 4 مہینے پہلے انویسٹمنٹ کر لی ہے, کسی نے 70 لاکھ کی کوئی چیز لی ہے, کسی نے 1 کروڑ کی لی, کسی نے 2 کروڑ کی لی, اس کی پرائس وہی رہے گی. اس نے اپنے 4 سال کے پیمنٹ پلان میں وہی پیسے پورے کرنے ہیں. جبکہ ڈیلی بیسس کے اوپر پرائس جو ہے وہ ایسکلیٹ ہوتی جا رہی ہے. کبھی کوئی سٹیل میں مسئلہ آ جاتا ہے, کبھی سیمنٹ میں مسئلہ آ جاتا ہے, کبھی کرش کے اندر مسئلہ آ جاتا ہے اس کی سپلائی کے اندر. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن
इन्वेस्टर बिल्कुल सेफ है, क्यों? उसने उतने ही पैसे देने हैं जितना कंपनी ने कमिट किया था। हमने अपने लैंड गुरु ने जो अपने इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट्स करवाई हैं वो इसी मॉडल पे है कि हमने 1 रुपया एस्केलेशन अपने इंशाल्लाह जो क्लाइंट्स है उस पर नहीं आने देना। और जब ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह अपने टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट होकर तैयार होगा तो ये फिरोजपुर रोड का एक मेगा प्रोजेक्ट होगा, बल्कि लाहौर के जो 3-4 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से एक हमारा ये लाहौर स्काई का प्रोजेक्ट होगा। ये सारी डिटेल थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद भी आया होगा और आपके लिए ये चीज़ें इंटरेस्टिंग भी होंगी। और फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा इन्वेस्टर ग्रुप का लिंक आ रहा है, रियल एस्टेट इन्वेस्टर ग्रुप जो लैंड गुरु का ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर आप कमर्शियल शॉप्स के अंदर, फूड कोर्ट के अंदर, अपार्टमेंट्स के अंदर, सिंगल बेड, डबल बेड, स्टूडियो अपार्टमेंट या आईटी के जो फ्लोर्स हैं, आईटी ऑफिसेज हैं, बड़ी वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। आप सब चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको अच्छा आरओआई भी मिलेगा। सबसे पहली चीज़ कि लोकेशन अच्छी है, टाइमली प्रोजेक्ट आपको डिलीवर होगा, क्वालिटी प्रोजेक्ट जो है बन रहा है टाइमली डिलीवर होगा और इंशाल्लाह फिर आपको आरओआई भी इसका अच्छा मिलेगा। कमेंट करके बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।